آج ہم سائٹوپان ٹیبلٹ کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر دو ڈرگ شامل ہیں، ایک ہے ڈائکلوفینک جو کہ اینسڈز ہے، نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے، وہ اس کے اندر 50 ملی گرام میں شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ڈرگ ہے وہ ہے میسوپروسٹول جو کہ 200 مائکرو گرام میں سائٹوپان میں شامل ہے۔ اب اس کے فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈائکلوفینک ہے، اینسڈز ہے، نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ، تو کسی بھی قسم کا آپ کو درد ہے، جسم میں کہیں بھی آپ کو کسی قسم کا درد ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو بخار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، جسم میں کہیں بھی سوزش انفلیمیشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے سائٹوپان ٹیبلٹ ڈائکلوفینک استعمال ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے میسوپروسٹول۔ جب آپ اینسڈ استعمال کر رہے ہیں تو اینسڈز اب نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہمیشہ آپ کے معدے کو ڈسٹرب کریں گی، السر کر سکتی ہیں، بلیڈنگ کر سکتی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے اس السر سے یا پھر اس کے علاج کے لیے میسوپروسٹول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ گیسٹرک السر سے بچنے کے لیے، اگر آپ کو ڈیوڈرنل السر ہے اس سے بچاؤ کے لیے یا علاج کے لیے ہرگز میسوپروسٹول استعمال نہیں کی جا سکتی، اور یہ تب تک استعمال کریں گے جب تک اینسڈ کی تھراپی چل رہی ہے، مطلب جب تک ہم نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز استعمال کر رہے ہیں تب تک میسوپروسٹول یوز کریں گے، اس کے علاوہ ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے پوسٹ پارٹم سے بچاؤ کے لیے یا اس کے علاج کے لیے، پوسٹ پارٹم ہیمریج سے بچاؤ کے لیے یا اس کے علاج کے لیے ہم میسوپروسٹول کو استعمال کرتے ہیں۔ پوسٹ پارٹم ہیمریج یہ ہے جیسے ہی ڈلیوری ہوتی ہے، یہ ایک ریئر کنڈیشن ہے، اس میں ہیوی بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ خون نکلنا بہنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے نا وہ گر جاتا ہے۔ اچانک سے جب بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اور یہ ایک دن کے اندر ہی ہوگا سب کچھ، اگر کسی کو بلیڈنگ ہوتی ہے پوسٹ پارٹم ہیمریج ہوتا ہے تو ایک دن کے اندر ہوگا، ہیوی بلیڈنگ ہوگی، بلڈ پریشر گر سکتا ہے۔ اگر بر وقت اس کو ڈائیگنوز نہیں کیا گیا، علاج نہیں کیا گیا تو عورت کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لیبر پین ہے، جو دردیں جب لگتی ہیں، اگر کسی کو دردیں نہیں لگ رہی، لیبر پین سٹارٹ نہیں ہو رہا، تو اس کو شروع کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا آف لیبل ایک فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ابارشن کے لیے استعمال ہوتی ہے، انوانٹڈ پریگننسی کے لیے، مطلب اگر آپ پریگننسی نہیں چاہتے، ابھی آپ بچہ پیدا کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خود استعمال نہیں کرنا، ہمیشہ گائنیکالوجسٹ کے مشورے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر خود استعمال کریں گے تو بہت زیادہ نقصان آپ اٹھا سکتے ہیں، آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور آپ کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو خود سے استعمال نہیں کرنا، کوئی بھی میڈیسن ہو ہمیشہ گائنیکالوجسٹ یا فزیشین کے مشورے سے استعمال کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جن کو بہت زیادہ جگر کے مسائل ہیں، گردوں کے مسائل ہیں یا دل کے مسائل ہیں، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ عورتیں جو حاملہ خواتین ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتی۔ کسی کو اگر ہائپر سینسٹیوٹی الرجی ہے سائٹوپان سے یا اس کے کسی انگریڈینٹ سے، وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ کسی کو اینسڈ سے الرجی تھی، ایسپرین وغیرہ استعمال جب کرتے تھے، کوئی دمہ کسی کو ہو جاتا تھا، وہ بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ بچے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سائٹوپان ٹیبلٹ کو ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ اب ڈرگ انٹریکشن دیکھتے ہیں کہ کن ادویات کے ساتھ آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو ڈوز کا خیال رکھنا ہے۔ ڈائجاکسن کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا، اگر کرنا ہے تو ڈوز کا خیال رکھنا ہے۔ وارفرین ہو گئی، پیشاب آور ادویات ہو گئیں، اس کے علاوہ اینسڈ، کوئی اور اینسڈ کے ساتھ استعمال کرتے وقت خیال رکھنا ہے انتہائی۔ اگر آپ شوگر کو کم کرنے کے لیے یا کنٹرول میں رکھنے کے لیے ادویات استعمال کرتے ہیں تب بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب ہم اس کے مضر اثرات، ایڈورس ڈرگ ریئیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ آپ کے معدے میں درد کر سکتی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کو اس سے۔ اگر آپ اس کو کھانے کے ساتھ استعمال کریں گے تب آپ ڈائریا سے بچ سکتے ہیں۔ السر آپ کے معدے میں یہ کاز کر سکتی ہے۔ اگر کسی کو پہلے سے ہی کوئی جی آئی ٹی بلیڈنگ کا مسئلہ تھا یا بلیڈنگ ڈس آرڈر کا مسئلہ تھا، ان میں یہ اضافہ کر سکتی ہے اور بلیڈنگ ہو سکتی ہے آپ کو۔ تو یہ اس کے جو ہے نا ایڈورس ڈرگ ریئیکشن ہے، مضر اثرات ہیں۔